اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الاماکن التی یتخیر المسافر فیہا بین التقصیر والاتمام یتعین علیہ فیہا الافطار ولا یصح منہ الصوم۔ جیسے کہ ہمارے مباحثے کا تیسرا جلسہ وہ مسئلہ نمبر 467 میں ہے۔ آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے اماکن ہیں جہاں پر مسافر کو اختیار دیا جاتا ہے کہ ان اماکن پر، ان جگہوں پر تم کو اختیار ہے کہ نماز مکمل پڑھو یا قصر پڑھو۔ آیا ایسے اماکن پر اسی مسافر پر روزہ رکھنا واجب ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ان اماکن پر جہاں پر اختیار ہے مسافر کو نماز پوری پڑھے یا قصر پڑھے، ان اماکن پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آجیں دیکھتے ہیں۔ الاماکن التی یتخیر المسافر فیہا بین التقصیر والاتمام، کہتے ہیں وہ موارد، وہ مکان، صحیح ہے، جہاں پہ مسافر کو اختیار ہوتا ہے تقصیر اور تمام کا، یعنی نماز قصر پڑھے یا نماز مکمل پڑھے۔ ٹھیک، یتعین علیہ فیہ الافطار، تو ایسے مسافر پر یہ روزہ افطار کرنا معین ہے، یعنی ان اماکن میں روزہ نہیں رکھے گا۔ وہ اماکن جو ہیں تقریباً 4 ہیں، آگا میں نے لکھے بھی ہیں اور آپ کو بتایا، عرض بھی کر رہا ہوں۔ ایک مورد جو ہے وہ یہ ہے مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں مسافر کو اختیار ہے کہ نماز کو مکمل پڑھے یا نماز کو قصر پڑھے۔ ادھر آیا مسافر روزہ رکھے یا نہیں؟ روزہ نہیں رکھے گا۔ دوسرا مورد جو ہے وہ کیا ہے آگا؟ وہ مدینہ منورہ ہے۔ وہاں پر بھی مسافر کو اختیار ہوتا ہے مکمل اور قصر کے درمیان میں، چاہے قصر پڑھے یا مکمل پڑھے، یہاں بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے آگا وہ کوفہ ہے، وہاں پر مسجد کوفہ، وہاں پر بھی مسافر کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آیا نماز مکمل پڑھے یا قصر پڑھے، آپ کو اختیار ہے، مسافر کو اختیار ہے، یہاں بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ یا چوتھا مورد جو ہے وہ کیا ہے آگا؟ حرم امام حسین علیہ السلام، وہاں پر بھی مسافر کو اختیار ہوتا ہے، تو ان اماکن پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک، مسئلہ نمبر آگا ولا یصح منہ الصوم، اگر یہ بندہ رکھتا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے روزہ رکھنا ہے، یہ میں کچھ بھی نہیں مانوں گا لیکن روزہ رکھنا ہے، اگر رکھے تو روزہ صحیح ہے؟ نہیں، روزہ صحیح نہیں ہے، اس کا روزہ مانا نہیں جائے گا۔ اچھا، مسئلہ نمبر 467، یعتبر فی جواز الافطار للمسافر ان یتجاوز حد الترخص الذی یعتبر فی قصر الصلاۃ، کہتے ہیں کہ ایک مسافر تو ہے، ابھی یہ روزے کو کس مکان تک پہنچے جو یہ روزہ افطار کرے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ حد ترخص کراس کر لے گا، حد ترخص تک پہنچ جائے، اس کے بعد اگر تھوڑا سفر کرے، حد ترخص کراس کر جائے، اس کے بعد اس کو جائز ہے کہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، حد ترخص یعنی کیا آگا؟ یعنی حد ترخص یعنی ایک ایسا مکان جہاں پر مصلی کو اپنے علاقے، یعنی اپنے علاقے کا نہ اذان سنائی دے اور نہ ہی دیواریں دکھائی دے، ٹھیک ہے، یعنی اذان بھی مخفی ہو جائے اور دیوار بھی مخفی ہو جائے، تو وہاں پر اس کو کہیں گے کہ یہ حد ترخص تک پہنچ گیا ہے۔ ٹھیک، اچھا، کہتے ہیں یعتبر فی جواز الافطار للمسافر ان یتجاوز حد الترخص
الذی یعتبر فی قصر الصلاۃ، کہتے ہیں کہ مسافر کے لیے روزے کو افطار کرنے کے جائز ہونے میں یہ چیز معتبر ہے کہ وہ حد ترخص کو تجاوز کر لے، حد ترخص کو کراس کر لے۔ حد ترخص یعنی کیا، کون سی؟ یعنی الذی، وہ حد ترخص جو نماز کے قصر ہونے میں آگا کیا ہے، معتبر ہے۔ ٹھیک، وقد مر بیانہ فی الصفحۃ 193۔ اچھا، یہ جو ہے ہم نے پہلے بھی 153 مسئلے میں ہم نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد مسئلہ نمبر 468، یجوز بل یجب علی الاحوط اتمام الصوم علی من سافر بعد الزوال ویجتزأ به واما من سافر قبل الزوال جاز له الافطار۔ ابھی یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو زوال کے بعد سفر کر رہا ہے، دوسرا شخص ایک زوال سے پہلے سفر کر رہا ہے، ان دونوں میں سے روزہ کس کا صحیح ہوگا اور کس کا صحیح نہیں ہوگا؟ جو زوال کے بعد سفر کر رہا ہے اس کا روزہ صحیح ہوگا اور وہ روزہ تمام بھی رکھے۔ جو زوال سے پہلے سفر کرے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ حد ترخص کراس کرنے کے بعد وہ روزے کو افطار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اپنے وطن تک پہنچنا چاہتا ہو تو زوال سے پہلے پہنچے، اگر زوال کے بعد پہنچے گا تو روزہ سے نہیں، وہ آگے مسئلہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آ جائیں، وَيَجُوزُ بل یجب علی الاحوط اتمام الصوم علی من سافر بعد الزوال ویجتزأ به، کہتے ہیں جائز ہے بلکہ واجب ہے آگا احتیاط کی بنا پر کہ وہ مسافر روزہ تمام کرے جو زوال کے بعد سفر کر رہا ہے۔ مثلا بھائی میں مدرسے میں ہوں، ٹھیک ہے، ابھی میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں تو میں روزے کو بچانا بھی چاہتا ہوں، تو میں کیسے سفر کروں؟ زوال کے بعد، جیسے ہی زوال ڈھل جائے، زوال کا ٹائم مکمل ہو جائے، زوال گزر جائے، اس کے بعد میں سفر کروں گا تو چاہے جتنا بھی سفر ہو میرا روزہ صحیح ہوگا، ٹھیک۔ وَأَمَّا مَنْ سَافَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ جَازَ لَهُ الْإِفْطَارُ بَلْ وَجَبَ عَلَى الْأَحْوَطِ لُزُومًا خُصُوصًا إِذَا كَانَ نَاوِيًا لِلسَّفَرِ مِنَ اللَّيْلِ۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ ایک ایسا مسافر جو زوال سے پہلے سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آگا یہ جائز ہے، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر واجب ہے کہ وہ اپنے روزے کو افطار کرے، ٹھیک۔ کب؟ خصوصاً جب اس نے رات کو سفر کرنے کی نیت کی تھی، صحیح ہے، جب اس نے رات کو سفر کرنے کی نیت کی تھی تو اس وقت یہ جیسے ہی حد ترخص تک پہنچ جائے گا تو روزہ افطار کرے، ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ بَعْدَ التَّجَاوُزِ عَنْ حَدِّ التَّرَخُّصِ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ۔ تو کہتے ہیں ایسے مسافر پر جو زوال سے پہلے سفر کر رہا ہے اور اس نے رات کو بھی نیت کی تھی سفر کی، تو اس کے لیے افطار کرنا جائز ہے۔ کب آگا؟ یعنی جب حد ترخص کو تجاوز کر لے، حد ترخص کو کراس کر لے تو اس کے بعد یہ روزہ افطار کرے گا۔ وعلیہ قضاؤہ، اور اس مسافر پر کیا ہے گا؟ اس روزے کی قضا ہوگی، ٹھیک۔ مسئلہ نمبر 469، اذا رجع المسافر الى وطنه او محل يريد فيه الإقامة 10 أيام ففيه صور۔ یہاں پر اس مسئلے میں 3 صورتیں ہیں آگا، کیسے وہ آئیں دیکھتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسافر ہے جو اپنے وطن کی طرف آنا چاہتا ہے، ٹھیک، یا ایک ایسے مکان پر
آنا چاہتا ہے جہاں پر 10 دن رہنے کی اس نے نیت کی ہے کہ مجھے فلاں مکان پر 10 دن رہنا ہے. ٹھیک. ابھی اس میں 3 صورتیں ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ایک، یہ بندہ زوال سے پہلے یا زوال کے بعد اپنے وطن پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے سفر میں اس نے روزہ افطار کیا تھا، تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا اور اس کی کیا ہو گیا گا؟ قضا کرنی پڑے گی. کفر وغیرہ نہیں ہے کیونکہ یہ جائز ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد دوسری صورت جو ہے آگا وہ یہ ہے کہ یہ مسافر اگر زوال سے پہلے اپنے وطن پہنچے اور اپنے سفر میں، درمیانی سفر میں یہ روزے کو افطار بھی نہیں کرتا، تو اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے اور یہی روزہ مجزی ہے، نہ کفارہ نہ قضا. ٹھیک. تیسری صورت آگا وہ یہ ہے کہ زوال کے بعد اگر یہ مسافر اپنے وطن پر پہنچ رہا ہے اور اس نے اپنے درمیانی والے سفر کے دوران روزے کو بھی افطار نہیں کیا، لیکن پہنچ کب رہا ہے گا؟ زوال کے بعد. صحیح ہے. تو اس کی کیا ہے؟ یہ روزہ، اس کا روزہ صحیح نہیں ہے اور اس پر کیا ہے گا؟ قضا واجب ہوگی. آئیں دیکھیں، فرماتے ہیں اذا رجع المسافر الى وطنه او محل يريد فيه الاقامة 10 ایام ففیہ سوار. کہتے ہیں کہ جب ایک مسافر اپنے وطن کی طرف لوٹے یا ایک ایسے محل کی طرف جانا چاہتا ہے جہاں پر 10 دن رہنے کی اس نے نیت کی ہے، تو اس میں آگا 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت ان یرجع الیہ قبل الزوال او بعد وقد افطر فی سفرہ. کہتے ہیں کہ اگر یہ مسافر اپنے وطن کی طرف پہنچے زوال سے پہلے یا زوال کے بعد، ٹھیک ہے، زوال سے پہلے پہنچے یا زوال کے بعد پہنچے، در حالانکہ اس نے اپنے سفر میں روزے کو افطار بھی کیا تھا، تو کیا ہے آگا اس کا حکم؟ فلا صوم لہ فی ہذہ الصورہ. کہتے ہیں کہ اس کا روزہ اسی صورت میں نہیں ہوگا، تو اس کی کیا ہے آگا؟ قضا کرنی پڑے گی. ایک صورت. دوسری صورت آگا ان یرجع قبل الزوال ولم یفطر فی سفرہ. اس کو یفطر پڑھیں گے، یعنی یہ جو ہے باب افعال کا ہی صیغہ مان لیں تو یہ آسان. اچھا، باب افعال کا صیغہ ولم یفطر فی سفرہ. کہتے ہیں کہ ایک ایسا مسافر جو اپنے وطن کی طرف پہنچ رہا ہے قبل الزوال، یعنی زوال سے پہلے پہنچ رہا ہے، لیکن اس اپنے سفر کے درمیان والے سفر میں اپنا روزہ کیا ہے آگا؟ افطار نہیں کیا، تو اسی صورت میں کیا ہے آگا؟ فلاس. کہتے ہیں ففی ہذہ الصورہ یجب علیہ علی الاحوط ان ینوی الصوم ویصوم بقیۃ النہار ویصح منہ. کہتے ہیں کہ اسی صورت میں آگا یہ اس پر واجب ہے کہ یہ روزہ مکمل کرے، تمام کرے اس کو. ٹھیک ہے، احتیاط کی بنا پر یہ روزہ مکمل کرے اور روزے کی بھی نیت ساتھ میں رکھے، اور ویصح منہ، اور اس کا روزہ یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یعنی زوال سے پہلے پہنچے اور اپنے سفر کے درمیان میں روزہ کھول بھی نہیں رہا، افطار بھی نہیں کر رہا، تو اس کا روزہ صحیح ہے. تیسری صورت آگا ان یرجع بعد الزوال ولم یفطر فی سفرہ. پہنچ رہا ہے بندے خدا یہ زوال کے بعد پہنچ رہا ہے اور یہ اپنے سفر میں روزے کو افطار بھی نہیں کر رہا، تو آیا اس صورت میں روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ ولا یجب علیہ الصوم. کہتے ہیں کہ اگر یہ بندے خدا زوال کے بعد اپنے وطن کی طرف پہنچ رہا ہے ولم یفطر فی سفری، اور اپنے سفر میں روزے کو افطار بھی نہیں کر رہا، تو لا یجب علیہ الصوم فی ہذہ الصورہ، تو اس پر کیا ہے گا؟ روزہ واجب نہیں ہے اسی صورت میں. اچھا، یہ کہتا ہے میں رکھنا چاہتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے کچھ نہیں سننا، میں رکھنا چاہتا ہوں. اچھا، ولا یصح منہ علی الاحوط لزوما. اگر رکھے بھی نا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے اور اس کی روزے کی قضا کرنی پڑے گی. صلی اللہ علی محمد
و آلہ الطیبین الطاہرین۔